السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس سیریز کے اس لیسن میں ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے۔ ترجمہ کرنے کے لیے ہم جو ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے اکثر الفاظ 98% الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2% الفاظ صرف عربک کے ہیں جن میں سے 1.5% الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، یعنی اردو بولنے والوں کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں۔ 98% الفاظ قرآن پاک کی آیات میں جو ہیں وہ اردو سے ہی ملتے جلتے ہیں، اور 2% الفاظ صرف 2% الفاظ ہی عربک کے ہیں، ان میں سے بھی 1.5% الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، صرف 0.5 ورڈز ہی ہیں جو یونیک ہیں، عربک کے ہیں۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 3۔ انا عربک ورڈ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ انا ہو یا انا، ان دونوں کے معنی یقیناً، بے شک ہی ہوتے ہیں۔ الذین، یہ بھی عربک کا ورڈ ہے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ سورۃ الحجرات میں ہی یہ آیت نمبر 1 میں بھی استعمال ہوا، 2 میں بھی، اور اب دیکھیں آیت نمبر 3 میں بھی الذین استعمال ہوا۔ الذین کے معنی وہ سب جو۔ ہمارے پاس 4 عربک ورڈز ہیں، الذین، الذی، اللتی اور اللائی۔ ان چاروں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں وہ جو، the one who یا those who۔ ان میں صرف مذکر مؤنث یا واحد جمع کا فرق ہے، لیکن چاروں الفاظ کے معنی وہ جو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے یغضون۔ اس لفظ کو آپ بریک کر لیں، یا پھر غضہ اور پھر واو نون۔ اب یہ شروع میں جو یا لگی ہے یہ علامت ہے۔ علامت مینز سائن، مینز اس کا کوئی خاص مطلب ہے، یہ سیم ہی رہے گا، یہ جس بھی لفظ کے شروع میں لگے گا اس کے معنی یہی رہیں گے۔ یا کے معنی ہوتے ہیں وہ، ہی۔ یہ فعل مضارع کی علامت ہے، یعنی فعل مضارع سے مراد ہے زمانہ حال یا مستقبل، یعنی اگر کسی لفظ کے شروع میں یا لگا ہوگا تو اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جائے گا، ماضی میں نہیں کیا جائے گا۔ شروع میں یا لگا ہے، اس کے بعد غین ضاد ضاد، یہ ہمارے پاس غدہ ایک فعل ہے، اگر اس سے پہلے یا نہیں لگا ہوتا تو اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا، غدہ، اس نے پست کیا، لیکن اس سے پہلے یا لگا ہے تو ہم اس کا ترجمہ حال میں کریں گے کہ وہ پست کرتا ہے یا کرے گا۔ اور واو نون جمع کی علامت، یعنی وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے۔ فعل مضارع کے بارے میں ہم یہ 4 باتیں ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کے شروع میں یا، تا، الف یا نون، یہ 4 حروف، اگر ان 4 حروف میں سے کوئی حرف لگا ہے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ فعل مضارع کا مطلب اس کا ترجمہ حال یا مستقبل میں کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی بھی فعل گیون ہے، فعل سے مراد کوئی بھی آپ کو لفظ دیا ہوا ہے، 3 حرفی مادہ ہے جس میں، جیسے کہ کتبہ، اس نے لکھا، لیکن اگر اس سے پہلے ہم یا لگا دیں تو یہ یکتبو ہو جائے گا، اس کے معنی وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، یعنی یا علامت ہے وہ کی، ہی، 3rd پرسن سنگولر کی۔ اسی طرح تا شروع میں لگا ہے تو یہ علامت ہے تم کی، تکتبو، تم لکھتے ہو یا لکھو گے۔ اگر الف شروع میں لگا ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ الف 3 حالتوں میں آتا ہے، یا تو فعل امر یا فعل استفہام، یا تیسرا یہ والا الف جس کے معنی حال یا مستقبل میں کیے جاتے ہیں، اکتبو، یعنی میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔ اور اگر شروع میں نون لگا ہے تو اس کے معنی ہم، نون کے معنی ہم، نکتبو، ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ تو کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر یا لگا ہے تو اس کے معنی وہ، تا لگا ہے تو اس کے معنی تم، الف ہے تو میں، اور اگر نون ہے تو اس کے معنی ہم، یکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو۔ کتبہ کی جگہ کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اگر یا، تا، الف اور نون لگ جائیں گے تو ان کا ترجمہ حال اور مستقبل میں ہی کیا جائے گا۔ تو اب اس فعل کو دیکھیں، غضہ
اس نے پست کیا۔ اگر اس سے پیچھے یا نہیں لگا ہوتا تو اس کا ترجمہ ماضی میں کیا جاتا، لیکن یغدو وہ پست کرتا ہے یا کرے گا، اور یغدون آگے واو نون بھی لگ گیا تو اس کے معنی وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے، کیونکہ یا نون واو نون جمع کی علامت ہوتا ہے۔ اصواتہم آیت نمبر 2 میں بھی آیا تھا، اصواتکم، یہاں پر اصواتہم استعمال ہوا ہے، وہاں پر کم کی ضمیر تھی، یہاں پر ہم کی ضمیر ہے۔ ہم کے معنی ہوتے ہیں ان سب کا، یعنی دیئرز، تھرڈ پرسن پلورل کی ضمیر ہے یہ، ہو اس کا اور ہم ان سب کا، تو اصواتہم ان سب کی آوازیں۔ عندہ، عندہ کے معنی ہوتے ہیں پاس، قریب، نزدیک۔ رسول اللہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کا رسول۔ اب آیت کے اس حصے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یغضون وہ سب پست رکھتے ہیں، اصواتہم ان کی آوازوں کو، یعنی اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ رسول اللہ کے پاس۔ اولئک یہ عربک ورڈ ہے اور بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس 4 الفاظ ہیں، ھذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک، 4 الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں اشارہ کرنے کے لیے کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب، دیز، ذالک وہ، دیٹ، اولئک وہ سب، دوز۔ الذین دیکھیں دوبارہ استعمال ہوا، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ الذین کے معنی وہ سب جو، امتحنا، اب یہ ایک فعل ہے، امتحنا اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، امتحان، اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے، امتحان لیا، کیونکہ اس سے پہلے یا تا الف نون جو علامت مضارع ہے وہ نہیں لگی ہوئی۔ اگر کسی فعل سے پہلے یا کسی لفظ سے پہلے الف نون تا یا میں سے کوئی حرف نہیں لگا ہوا تو اس کا ترجمہ ماضی میں ہوگا، امتحنا اس نے امتحان لیا۔ اللہ اللہ تعالی نے، قلوبہم قلب کی جمع قلوب، اردو میں بھی قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قلوبہم ہم کی ضمیر دوبارہ آ گئی، ہم کے معنی ان سب کا، قلوبہم ان سب کے دل۔ اب آیت کے اتنے حصے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اولئک الذین، اب دیکھیں اولئک کے معنی وہ اور الذین کے معنی بھی وہ جو، اب 2 بار وہ استعمال ہوا ہے تو اس سے ہمارے پاس آیت میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے، ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو، یعنی وہ یعنی یہ وہی ہیں جو، یہی وہ لوگ ہیں جو، امتحن اللہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، قلوبہم ان کے دلوں کا۔ اب آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں۔ للتقوی تقوی کے لیے، لام زیر لی اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، کے لیے یا یقیناً، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ میں شامل ہے۔ تقوی اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تقوی کا لفظ، للتقوی تقوی کے لیے۔ لہم لام زبر لا اس کے معنی یقیناً اور کے لیے، جب ضمیر کے ساتھ یہ لام زیر لی آتا ہے تو اس پر زبر آتی ہے، لہم یعنی لا کے معنی کے لیے اور ہم کے معنی وہ سب یعنی ان سب کے لیے۔ مغفرتن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مغفرت اردو میں ہم گول تا کی جگہ کھول کر لکھتے ہیں پوری تا کے ساتھ، مغفرت۔ و اور، اجرن اجر، عظیم بہت بڑا، یہ الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 3 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ان الذین یغضون یقیناً بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو یعنی ان کی آوازوں کو، عند پاس، رسول اللہ رسول اللہ کے، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو، امتحن اللہ
اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، قلوبہم ان کے دلوں کا، للتقوی تقوی کے لیے، لہم ان سب کے لیے، مغفرتن مغفرت ہے، اور اجرن اجر ہے، عظیم بہت بڑا۔ اب اس آیت میں جو بلو کلر سے لفظ لکھے ہیں اور یلو سے ہائی لائٹڈ ہیں، صرف یہی الفاظ ہیں جو عربک کے ہیں، اور یہ بھی وہ ہیں جو بار بار دہرائے گئے ہیں۔ دیکھیں، انا، الذین، ہم، یہ تمام الفاظ اس سے پہلے بھی آیت میں استعمال ہوئے ہیں، اور جو بلیک سے لکھے ہیں وہ الفاظ کسی نہ کسی طرح اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس پوری آیت میں ہمارے پاس عربک کا صرف ایک ورڈ ہے، یغضون۔ تو آپ دیکھیے ترجمہ کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ یہ ان تمام الفاظ کی لسٹ ہے جو اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ عند، امتحن، قلوبہم، للتقوی، مغفرۃ، عظیم۔ امید ہے آپ کو آیت نمبر 3 کا ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔